لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پر محمد وعلیہ بزرگان ملت، علماء وطن، مغز سماج، مفکرین معاشرہ، مدبرین نظام دین و حیات، آج عزاخانہ پنجتنی کریم پور کے اس عزاخانے سے اس مجلس کو سعادت خطاب کرنے کی جو سعادت حاصل کی جا رہی ہے، مرحوم سے وہ لگاؤ جسے میں ہمیشہ اپنے ماضی کے اوراق پر تازہ پاتا رہا، وہ اس معاشرے کی وہ شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے بے غرض اپنے وجود میں سماجیات رکھتے ہوئے سماج کی خدمتیں کی ہیں۔ ان میں بہت سارے نام مجھے یاد ہے، میں 13 برس کا تھا، 13 برس کی عمر میں اسنک پور، کریم پور، مطلوب پور، بھولا پور، ندیہ تیر، یہ ساری گلیاں، یہ سب کچھ مجھے یاد ہیں اور میرے ورق ذہن و فکر پر تازہ رہتی ہیں۔ جن بزرگوں کو کھو دیا ان کے لیے میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر۔ وہ شخصیات جو ماضی میں مہربان ہوا کرتی تھیں۔ اگر آپ حضرات مجلس کا ایک معنی آپ ہی نے مجھے پڑھایا ہے کہ مجلس کے تمام تر معنوں میں اتنے معنی ہیں اس لفظ مجلس کے تمام کائنات کی زبانوں میں کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو ایک شب گزر جائے۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، انہی مجلس میں جیسے جسم الگ ہو اور روح الگ ہو تو جسم کو مردہ کہا جائے گا اور روح کو روح یا امر کہا جائے گا، لیکن جب دونوں مل جائیں تو انسان کہلائے گا۔ اسی طرح خطابت اور سماعت کا رشتہ ہے، اگر یہ دور دور ہیں تو وہ ہیں، ہم ہیں، لیکن جب یہ رشتہ اور قریب آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں کچھ اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ
اور اگر زمینیں چھوڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر بناتے ہوئے اپنے دروازے پہ کچھ زمینیں چھوڑا کریں تاکہ اس کی زینت بھی رہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد، تھوڑا اور قریب آ جائیں ماشاءاللہ، کیونکہ گلیاں چھوٹی ہو جا رہی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گلیوں کی زمینیں گھر ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سب ہم چھوٹے چھوٹے اپنے مفاد کے لیے معاشرے کو قربان کر دیتے ہیں۔ تب اور اب میں یہ فرق ہے کہ تب فرد معاشرے کے لیے قربان ہو جاتے تھے، لیکن اب فرد چاہتی ہے کہ معاشرہ میرے لیے قربان ہو جائے۔ یہی فرق آیا ہے نمایاں، جو موبائل لے کے نوجوان، جن کا کوئی سماج ہی نہیں ہے، نوجوانوں کا آج کوئی سماج نہیں ہے، وہ طے کر لیں کہ ان کے مٹھی میں اور ہتھیلی پر جو سوشل میڈیا ہے، تو سوشل کا اردو ترجمہ معاشرہ ہے، ہندی ترجمہ سماج ہے، اور انگلش میں اسے سوشل کہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا مطلب سماجی میڈیا۔ ہمارے بچے آج بیٹھے کریم پور کے کسی چبوترے پہ ہوں گے، لیکن آس پاس ان کا اپنا کوئی دوست نہیں ہوتا، خوش اس پر ہیں کہ امریکہ تک میں میرے دوست ہیں، اسی پہ خوش ہیں۔ کسی نے ایک لائک کر دیا تو اپنی پوسٹ پر اتنی انرجی مل جاتی ہے کہ کورونا تک قریب نہیں آتا، بہت انرجی ملتی ہے۔ معاشرے میں پوسٹ ڈال کر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر پوسٹ ڈال کر لائک لینا انسان کو سوشل میڈیا کا انسان تو بنا سکتا ہے، لیکن جب تک عمل سے لائک لینے والا عمل نہ پیدا کرو گے، تب تک سوشل میڈیا کے دوست بہت ملیں گے، معاشرے میں بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ یہ یاد رکھنا، جو پامال ہو گئی ہے آج یہ دوستی۔ اشعار میں ابھی برادر محترم استاد معاشرہ جناب ذوالفقار صاحب جلال پوری، یہ تو ہم جب قریب رہتے ہیں تب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہتے ہیں مطلوب پوری اور کریم پوری، اور حالانکہ ندیہ تیری اب تک نہیں لکھا گیا، ورنہ ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا۔ تو بہرکیف تو یہ چیزیں ہیں، تھوڑا سا آپ ماشاءاللہ بیدار ہو جائیں۔ یہ مسکراہٹ ہی تو بتاتی ہے کہ سماعتیں کتنا جاگ رہی ہیں۔ تو مجھے جاگتی آنکھیں نہ دیجیے، جاگتی سماعتیں دیجیے۔ آنکھوں کے معاملے میں کہتا ہوں میں آنکھیں کیا دیکھوں، میں اس کے لیے ایک شعر سنا دیتا ہوں رنگین حیدری کا کہ اب یہ حسرت ہے کہ بس آپ کو دیکھیں مولا، یہ زمانہ تو بہت دیکھ چکی ہیں آنکھیں، ہے نا؟ تو بہرحال بڑی تیزی سے میں اپنے تلاوت کردہ آیت پر گفتگو کروں گا، مگر چونکہ میرا یہ ایک تعارفی تمہید سمجھ کر اسے سماعت کر لیں کہ جس ذات اور شخصیت کی آج میں مجلس خطاب کر رہا ہوں، جسے میں مس کر رہا ہوں، جس کی یادیں میرے حافظے اور میرے قلب و دل سے وابستہ ہیں، اس وابستگی کا سبب یہ تھا کہ میں 13 برس کی عمر کا تھا۔ محترم مرحوم نوحہ خان انجمن حیدریہ کے، مرحوم اکرام حسین صاحب، مرحوم ننھے صاحب، یہ سب گروپ تھا ان کا، اور ایک نوحہ خان بہت مس کرتا ہوں میں ندیہ تیر کے۔ پہلے اکرام بھائی اور وہ دونوں بازو بازو میں رہتے تھے، بعد میں اکرام بھائی اٹھ کر کے جمعہ بازار آ گئے، ہے نا؟ تو یہ سب میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ تو وہ نوحہ خان کون تھے جو اکرام بھائی کے بازو میں تھے؟ مختار بھائی۔ اور ہمارے یہاں مختار ہی ہوتا ہے، چاہے وہ خدا کی طرف سے کائنات بنانے پہ مامور کیا جائے۔ آل محمد کو جو مختار کہا جاتا ہے تو جلال پور والوں کو مختار سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ مالک ریاست حویلی میں بیٹھا ہوتا ہے،
مختار سارے امور کو دیکھ کر صاحب حویلی کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اسی طرح کائنات کے مختار کا نام آل محمد ہے، کرتے یہ سب کچھ ہے منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ یہ ہے مختار کے معنی، یہ ہے مختار کے معنی کہ سارے امور کو زمین پر رکھ کر طے کرتا ہے، سودے کرتا ہے، زمینیں الاٹ کرتا ہے، لیکن دستخط جا کر اسٹامپ پیپر پر مالک سے کروا کے یہ بتاتا ہے کہ مالک وہ ہے، مختار ہم ہیں۔ آل محمد نے سب کچھ بنا کے سجدہ اسی لیے کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کے مختار ہم ہیں، کائنات کا مالک وہ ہے۔ یہ ہے مالک و مختار کا فرق، اور جب یہ بھی فرق نہیں جانو گے تو پھر کوئی آ کے یہ بھی پڑھ کے جائے گا بشر کی شکل میں پروردگار آیا ہے، اور یہی علی کو پروردگار بنا بنا کے نعرے لگائے جائیں گے۔ جی یہ وجہ اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، یہ سب نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ید اللہ کہا، ہم نے اپنا ہاتھ اٹھا کے دیکھا پہلوان کی طرح، بس تصور میں آ گیا ید اللہ، علی ید اللہ ہیں جیسے میرے سینے سے میرے بازو وابستہ ہیں۔ یہ ہاتھ کا مطلب نہیں ہے۔ ابھی میں نے کرلا میں آتے ہوئے پرسوں جو جشن خطاب کیا اس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ ہاتھوں کو، ید کو جسے ہاتھ کہا جاتا ہے، اسے فقط سینے اور بازو سے وابستہ ہونے والے ایک رشتے کا نام ہاتھ نہیں ہے، بلکہ آپ زندگی کے ہر امر میں کہیں کوئی کام بگڑا، ذرا غور کرو اس میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاتھ فقط سینہ و بازو سے وابستہ ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے، ہر امر میں جو دخیل ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر امر میں جو دخیل ہو، اب اور آسان کر دوں، ہر عمل میں جے کا دخل ہوئے، غور کر رہے ہیں؟ یعنی دخیل اگر نہیں واضح ہو رہا ہے تو ہر جگہ، جیسے آپ بھی کہتے ہیں جہاں دیکھو وہاں ہاتھ ڈال دیتا ہے، جہاں دیکھو وہاں دخل دے دیتا ہے، تو جس کا ہر جگہ دخل ہو، لوگ کام کہیں ہوتا ہوا نظر آئے کہیں گے اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے۔ اچھا اب تک تو سب اپنے اپنے نیتا کا ہاتھ دکھا رہے تھے، اب ذرا یہ بتاؤ کہ نگپور کا روڈ نہ بننے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لینا ایک مل کر محمد والے محمد۔ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ امام باڑہ رکوانے میں دیکھو کس کا ہاتھ ہے، امام باڑہ بنوانے میں دیکھو کس کا ہاتھ ہے، انجمن توڑنے میں ذرا جس کو دیکھو کس کا ہاتھ ہے، علی اصغر حیدری کو بلانے میں دیکھو کس کا ہاتھ ہے، تبرک بٹوانے میں دیکھو کس کا ہاتھ ہے، بڑی توجہ رہے، مولانا شہنشاہ صاحب کو لانے میں کس کا ہاتھ ہے، یہ ہر جگہ ہاتھ دیکھا جاتا ہے۔ تو اب ہاتھ کو فقط بازوؤں اور ہتھیلیوں کا مجموعہ نہ سمجھو، ہاتھ نام ہے ہر امر میں دخل دینے والے کا۔ اب اگر علی ید اللہ ہے تو عالم تکوین میں بھی ید اللہ، عالم ناسوت میں بھی ید اللہ، عالم جابروت میں بھی ید اللہ، عالم نور میں بھی ید اللہ، عالم انبیاء میں بھی ید اللہ، عالم تخلیق میں بھی ید اللہ۔ بھائی صلوات پڑھیں نا مل کے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے، اور جب یہ ہاتھ دکھاؤ گے تو شکل بھی بنا کے لاؤ گے، کم بنائی ہے؟ دور جہالت میں مسلمانوں نے براق النبی کی کم فوٹو بنائی ہے؟ پر والا گھوڑا اور زیور گھوڑی والا سب، یہی تو تھی براق النبی۔ کیلنڈر بانٹے جاتے تھے، کیوں براق النبی کو کیلنڈر میں بنا کر چھاپ کر بیچ دیا گیا؟ جہالت کے نتیجے میں۔ اس کا مطلب جہالت خالی 1400 برس پہلے نہیں تھی، جب براق النبی کی شبیہ بنائی جا رہی تھی، جس کی شبیہ جسے دیکھا ہی نہ ہو اس کی شبیہ بنائے تو سنت،
اور ذل جلنا پر حسین بیٹھا ہو اس کی شبیہ بنائیں تو بدعت ہے۔ براق النبی تک کی، حالانکہ براق کے معنی یہ گھوڑا گھوڑی کے نہیں ہے، نبی گھوڑے سے نہیں گئے تھے، اللہ کہہ رہا ہے میں براق سے لے گیا۔ جانتے براق کیا ہے؟ براق ہے برق کی روح، برق کا نچوڑ، برق کا عرق، یعنی خالی بجلی نہیں، بجلی کی روح نہیں۔ کسی چیز کی روح ہوتی ہے نا، روح گلاب، گلاب کی روح کیا ہے؟ اس کی خوشبو، کشید کر کے شیشے میں رکھ دی، عطر گلاب ہے نا، یہ گلاب، اس کا مطلب یہ ہے روح گلاب۔ جہاں گلوں کی پنکھڑیاں مرجھا کے فنا ہو چکی، مگر خوشبوؤں کا شیشی شیشی سفر کرنا یہ بتاتا ہے کہ پنکھڑیاں مرجھاتی ہیں، خوشبو نہیں مرتی۔ اسی طرح جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد پر، دیکھیں بڑا آسان ہے۔ اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں سستے میں پڑ گئے ہیں، کوت کات کے مولوی ہیں، ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں نا؟ تو بڑی تیزی سے میرے ساتھ ذرا آئیے گا، چونکہ اس بار کئی مجالس انشاءاللہ آپ کے درمیان خطاب کی سعادت حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ اس میں گفتگویں جہاں ٹھہر جائیں گی آگے بڑھا دی جائیں گی۔ اس لیے میں آج ظاہر تکمیل نہیں کروں گا تاکہ ساری مجلسوں میں بھی باذوق سامعین جو اکتساب علم و معرفت کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ علم کے لیے آتا ہے، جسے علم مل جاتا ہے وہ معرفت کے لیے آتا ہے، جسے معرفت مل جائے وہ ولایت کے حصول کے لیے آتا ہے، اور جسے ولایت مل جائے وہ قطب بننے کے لیے آتا ہے، اور جسے قطب کی سند مل جائے وہ اقطاب بننے کے لیے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذرا کتابوں کے سامنے رکھ کر پڑھیے گا نا، یہ پورا مومن، متقی، یہ سب جو انصاب ہے نا، ذرا اس کا سفر دیکھیے نا، مومن، مسلم، مومن، متقی، متقی سے ولی، ولی سے قطب، قطب سے ابدال، ابدال سے غوث۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ اتنا غوث غوث پکارنے لگے اور پکارنے والوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے تو ظاہر ہے ہم بھول گئے وہ، ورنہ یہ ارتقاء بشریت کے درجات ہیں۔ جیسے جیسے ایمان و عمل کی وادیوں سے گزرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے یہ القاب خدا کی طرف سے بڑھتے جاتے ہیں، مسلم، مومن، ولی، قطب، اقطاب، ابدال، غوث، یہاں تک کا انسان سفر کرتا ہے جس کے لیے عصمت کی آیت نہیں ہے۔ یہ کمال بشریت ہے، یہ کمال انسانیت ہے، یہ شرف بشریت ہے، یہ عصمت کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ بشر اس کا حصول کرتا ہے، ایک عام انسان اس کو حاصل کرتا ہے، جیسے جیسے وہ ارتقائی سفر طے کرتا ہے، جیسے ہم ہی ہیں، ہمارے اندر جسم بھی ہے، روح بھی، نفس بھی ہے، روح بھی ہے۔ جسم اور روح کے بارے میں ہم مسلسل سنتے ہیں لیکن نفس کے بارے میں نہیں سنتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت پڑھی جاتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، مگر نفس پر گفتگو نہیں ہے۔ وائے؟ جبکہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو نفس ہی کو آتی ہے۔ یہ تو کہا نہیں کل جسم ذائقۃ الموت، ہر جسم کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو کہا نہیں کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جس نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ وجود انسانی میں اس کے روح اور جسم کی تکمیل کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے علم و عرفان سے ترقی اور آگہی پاتا ہوا اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، ویسے ویسے اس کے نفس کی منزلیں کمال کی طرف بڑھتی ہیں،
وجود میں یہی نفس امارہ بنا کے رکھا گیا، اور جناب یوسف کو قید خانے میں کہنا پڑا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ گناہوں کی طرف کھینچتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا اس سے سوائے رحمت پروردگار کے۔ یہ ہے نفس۔ میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا بڑی تیزی سے۔ یہ نفس جب ارتقا پاتا ہے وجود میں، بالکل اسی طرح جیسے ہم نطفہ بن کر کے بطن مادر میں آئے، تو نطفہ آغاز تخلیق بشریت ہے، انسان کی پیدائش کا سفر، آغاز سفر کا نقطہ اول جو بطن مادر میں منتقل ہوتا ہے اسے نطفہ کہا جاتا ہے، اور وہی انتقال سے پہلے صلب پدر میں ہے۔ اس کا مطلب انتقال فنا کا نام نہیں ہے، انتقال نام ہے جیسے نطفہ صلب پدر سے نکلا رحم مادر میں آیا، جب صلب پدر سے نکلا تو نطفہ تھا، اب وہ نطفہ رحم مادر میں رکھا گیا تو اب نطفہ علقہ بنا، علقہ مضغہ بنا، مضغہ لحم بنا، لحم عظام بنا، یہ اس کی ترقی رہی۔ ایک قطرہ جو رحم مادر میں صلب پدر سے نکل کر انتقال پذیر ہوا، اس کا انتقال اس لیے نہیں ہوا کہ وہ فنا ہو گیا، وہ مر گیا، انتقال بتا رہا ہے کہ سفر جاری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتقال بتا رہا ہے کہ سفر جاری ہے، یہ منتقل ہوا ہے، انتقال کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ انسان صلب پدر میں ڈائریکٹ نہیں آیا، صلب پدر میں بھی کسی دنیا سے آیا۔ معصومین نے اس ارتقاء تخلیق بشر کی منازل کو جو بتایا ہے وہ اس انداز میں بتایا ہے کہ انسان اپنے وجودی طور پر عالم ناسوت میں جو نظر آ رہا ہے، عالم ناسوت یعنی وہ دنیا کہ جہاں انسان جسم کے پنجرے میں اپنی روح کو اسیر کر کے آگے کے سفر کی فکر میں مبتلا ہے، اسیر ہے یہ روح قفس انصری میں۔ اس لیے اب تو اردو معدوم ہو رہی ہے، اردو کی کمائی کھانے والے بھی اردو سے دور ہیں اور رہیں گے، اس لیے کہ جب زبانیں فخر نہیں بنتی تو فقر بن جاتی ہیں۔ یہ فقیری کا زمانہ ہے، فقر کا زمانہ ہے زبانوں کے، اسے فراموش نہ کرنا، اسے آباد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو زبانوں کی ارتقا ہو تو زبانوں سے پہلے تہذیبوں کی ترقی کا سامان کرو، کیونکہ تہذیبوں کے بدلنے سے زبان بدلتی ہے، زبانوں کے بدلنے سے تہذیب نہیں بدلتی۔ نوجوانوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کمپٹیشن میں بیٹھ کے تہذیب نہیں بدلے گی، کمپٹیشن میں کامیاب ہو کر وطن پلٹو اور بتاؤ کہ ہماری جس تہذیب پر حکومتی اور ایوانی مہر لگی ہوئی ہے اس تہذیب کو اپنا لو۔ لیکن نہیں، ہم تو دور ہو جا رہے ہیں۔ اب میں اس وقت ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، حالانکہ یہ بہت اچھا وقت ہے مجلس کے خطاب کا۔ اس وقت موسم بھی بڑا پیارا ہے، ڈر ور بھی نہیں ہے، اور مولا علی نے کہا ہے کہ آتے ہوئے جاڑے سے بچو لیکن جاتے ہوئے جاڑے میں نہاؤ، یعنی اس کا لطف لو۔ مولا خود فرماتے ہیں، مولا کائنات، یہ جاتی ہوئی سردی کا موسم تمہارے وجود کے لیے اتنا ہی فائدہ بخش ہے جیسے پیڑ کی شاخیں اپنے نئے پتوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ویسے یہ موسم تمہارے وجود کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہاں؟ کتنے عقل مند تھے وہ لوگ کہ جب برسات کے زمانے میں گھر میں پانی اکٹھا کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا تو اروتی کے نیچے پتیلی لگا دیتے تھے، کچھ انتظام بھی ہو جائے، بارش کا اکتساب بھی ہو جائے۔ تو کم از کم وہ تو اچھے تھے نا
جو موقع کی تلاش میں رہتے تھے. لہذا بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں، حالانکہ طولانی ہوتی جا رہی ہے، مگر چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے ابھی گھڑی نہ دیکھیں، جب میں تھکنے لگوں تب گھڑی دیکھیں ماشاءاللہ سے، اس لیے کہ گھڑی جو ہے وہ ضرورت کے لیے دیکھی جاتی ہے، مقصد کے لیے گھڑی نہیں دیکھی جاتی. بڑی توجہ رہے، جنہیں ضرورتوں تک پہنچنا ہے وہ گھڑی کے ساتھ ہیں، لیکن جو مقصد تک پہنچتا ہے گھڑی اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یوں ہی نہیں کہا ہے میں نے. ضرورتوں تک پہنچنے والے گھڑی دیکھتے ہیں وقت کے لیے، لیکن جو ضرورتوں سے آگے اپنے قدم بڑھا کر مقصد بشریت کے گیسو سنوار رہا ہوتا ہے، پھر وقت اس کے قدم دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ظاہر حسین ظاہر نے نیو جرسی امریکہ سے کہا تھا کہ علی جیسا بساط دہر پر گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئیں پر ایسا قداور نہیں دیکھا. وہ واحد شخص ہے جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی موڑ کر نہیں. ذرا باہر والے بھی ماشاءاللہ سلامت رہیں، آپ مل کے سارے یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ. تو میں بڑی تیزی سے آ جاؤں اس منزل تک. تو نفس انسانی جو اس کے روح اور جسم کے مابین ہے، جب اسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کل شیء یرجع الی الاصل، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. کسی کو دفناتے ہوئے نگاہ غور سے دیکھو تو یہ بات ایک کتاب پڑھے سے زیادہ ایک بار دیکھنے میں سمجھ میں آ جائے گی. ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو روح عالم بالا سے آئی تھی، عالم امر سے آئی تھی، روح واپس گئی. جسم مٹی سے چلا تھا، مٹی میں واپس گیا. تو روح وہاں گئی، جسم یہاں گیا. آگے کون گیا؟ کہا نفس گیا. اس کا مطلب انتقال نفس کو ہے، اور چونکہ انتقال اسی کو ہے لہذا ارتقاء بھی اسی کو ہے، ترقی بھی اسی کو، کمال بھی اسی کو. یہ پہلی منزل میں تھا تو نفس امارہ بن کر، دوسری منزل میں آیا تو نفس لوامہ بن گیا، تیسری منزل میں آیا تو نفس ملہمہ بن گیا، چوتھی منزل میں آیا تو نفس زکیہ بن گیا، پانچویں منزل میں آیا تو نفس مطمئنہ بن گیا، چھٹی منزل میں آیا تو نفس راضیہ بن گیا، ساتویں منزل میں آیا تو نفس مرضیہ بن گیا. نفس وہی ہے، ارتقاء نفس کمال عطا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس یکساں ملتا ہے، کمال نفس پر بشر کی حکمرانی ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجود انسانی کو نفس یکساں ملتا ہے، لیکن اس پر حکمرانی خود اس کی اپنی ہے. وہ چاہے تو اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دے، چاہے تو نفس کو قابو میں کر کے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو اور تمہارے بس میں دے دیا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. اے بشر، وہ میں نے تمہارے بس میں دے دیا ہے. اگر تمہارے بس میں نہ ہوتا تو 35,000 فٹ پر تمہارے جہاز ہوا کے دباؤ کے بعد نہ اڑ رہے ہوتے، یہ چندرما پہ ترنگا نہ لہرایا گیا ہوتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو تم نبی کے نقش پا کے قدموں کی اس دھول تک بھی نہیں پہنچے ہو اور اترا رہے ہو. 1400 برس پہلے محمد مصطفیٰ عرش تک
ہر مقام سے گزر کے اس لیے پہنچا تھا کہ تم ترقی کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ زمین پہ محمد کی سیرت ہے، ہم چاند پہ آ گئے، تم چاند سے گزر کر مریخ تک، مریخ سے عرش تک کا بھی سفر کرنا تو میری شریعت آگے چلے گی، تم پیچھے چلو گے۔ یہ ہے منزل، یہ ہے شریعت مصطفیٰ۔ 1400 برس پہلے یہ جو ترقی ہوئی ہے، یہ جب زمین چاند پر بکے گی، فلیٹ بنیں گے، پلاٹ بیچے جائیں گے، اڈانی امبانی پہنچیں گے، یہ سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھبرا گئے کہ آج کل یہ نام لے لینے سے بھی FIR درج ہوتی ہے۔ حق پرست رہیے، کبھی نہ گھبرائیے۔ گھبراتا بے ایمان ہے۔ آج جتنے بے ایمان گھبرائے ہیں سب پارٹیاں بدل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کس پارٹی میں نجات ہے، اور اسلام کہہ رہا ہے میرے نظام کے تحت آ جاؤ، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ لہذا بڑی تیزی سے میں پھر آ جاؤں اس منزل تک، حالانکہ میں نے برق اور براق کی بات کی تھی، لیکن مجھے فل اسٹاپ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑا، وگرنہ اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ میں وہاں چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ جہالت کے نتیجے میں، اسی لیے یہ نہ سوچا کرو کہ مجھے تاریخ آ گئی تو میں پڑھا لکھا ہو گیا، مجھے یہ آ گیا تو میں پڑھا۔ ایک مرجع اپنے زندگی کے آخری سانس تک جو 18 علوم میں PhD کی منزل پہ پہنچا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تم اسے اپنی اردو میں نہیں سمجھ پاتے، مگر وہ تمہیں اپنی عربی میں سمجھ لیتا ہے، اسی لیے تو مرجع ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ وہاں تک کی رسائی، وہ بھی زندگی کی آخری سانس تک حصول علم میں لگا ہوا ہے کہ ایک لمحہ اور ایک سانس بھی زندگی کی جہالت میں نہ کٹے، بلکہ جہالت کو دور کرنے میں کٹے۔ جب یہ نظریہ وجود میں آ جاتا ہے نا تو کائنات میں فقیہوں کی صورت میں کوئی حبیب بن کے ملتا ہے، کوئی عباس بن کے ملتا ہے۔ یہ دو فقیہ ہیں، ذرا بولتے آئیے۔ ہاں، یہ سمجھ لیجئے کہ میں کم از کم آج درمیانی خطیب ہوں، آدھا باہر کا آدھا گھر کا، ہے نا؟ تو تھوڑا سا یہ سمجھ کے سنیے کہ آدھے باہر کے تو ہیں، پھر آدھی گھر سمجھ کے سنیے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے اصغر رضا صاحب اسے لائیو عزاداری جلال پور سے لائیو کر رہے ہیں، اور جب لائیو ہوتا ہے تو مولوی کے لیے خطرے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بیٹھا ہوا تو سمجھ لیتا ہے چشم و ابرو کے اشارے سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں بیٹھا ہوا نہیں سمجھ پاتا، اور اپنے نہ سمجھ پانے کے نتیجے میں مولوی کو غلط ٹھہرانے کی کوششوں میں لگا ہے۔ اور اسی لیے معاشرہ پامال ہے۔ آج ہر انسان خود کو 100% صحیح مان رہا ہے، غلط تو صرف سامنے والا ہے۔ ہم کہاں ہیں بھائی اسی چیز میں؟ اوقات ہماری آپ کی، بڑے گھر بیٹھ کے چائے کے ہوٹل پہ بتیاتے ہیں، فلاں بابو ہمارے ہیں، فلاں MP کو جانتے ہو، سانسد کو، میرے ہاں چائے پینے آتے ہیں۔ کسی پہ فٹ بیٹھے تو نہ سمجھ لینا کہہ کے پڑھوایا ہے، میرے ہاں کہہ کے پڑھوانے پہ بڑی فیس لگتی ہے، لیکن وہ جو کچھ میں لیتا ہوں اپنے لیے لیتا ہی نہیں۔ بہرحال تو یہ کوئی کہہ کے نہیں پڑھواتا، کیونکہ معاشرے میں وہ کردار موجود ہیں، لہذا وہ جا کے جہاں نشیب ہوتا ہے پانی مر جاتا ہے۔ حالت زار یہاں کے نوجوان ہیں، ہفتے میں 3 بار نگپور جلال پور روڈ، ذرا جاگیے گا، ہاں، ورنہ اگر نگپور جلال پور روڈ پہ سوئے تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ ہاں، بڑی توجہ رہے۔ اور ظاہر ہے جسے علی اصغر حیدری کی تقریر نہ جگا سکے اسے سوائے قیچا مار کے افہام کے کون جگائے گا؟ ہاں، بڑی توجہ رہے۔ ہاں، سوچ لیں ماشاءاللہ، ایک صلوات مل کے پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں منزل کہاں تک آئی، یہ ہے ارتقاء نفس امارہ، اور یہ سب پر آیتیں موجود ہیں قرآن کریم میں، سارے نفسوں پر آیتیں موجود ہیں۔ ہر نفس کا اللہ نے تعارف
آیتوں میں کروا دیا ہے، اور یہ ہر مقام پر اسی طرح 7 نفس کے درجے ہیں، نفس امارہ سے، لوامہ، ملہمہ، زکیہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ۔ یہ نفس کی 7 منزلیں ہیں کمال کی طرف پہنچنے کی۔ ویسے ہی نطفے کی بھی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن نے اس کا تعارف سورہ مومن میں کرایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ثم نطفہ، پھر اسے نطفہ قرار دے دیا، ثم علقہ، ثم مضغہ، ثم لحم، ثم عظام، اور اس کے بعد کیا کہا؟ انشأناہ خلقا آخر۔ یہ 7ویں منزل ہے کہ کہتا ہے اسے ہم نے آخری شکل دے دی۔ تو جیسے نطفہ ایک قطرہ ہے، مٹی ایک صفوف ہے، صفوف سے نطفہ بنا۔ کسی نے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیا، مولا یہ مٹی سے باپ کی صلب تک پہنچنے میں نطفے کا سفر کیسا ہے؟ نطفہ مٹی سے باپ کی صلب میں کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا 2 صورتوں میں، انسان کی خوراک کے ذریعے، جو زمین سے دانے اگتے ہیں، آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، آسمان سے بارش کے قطرے تمہارے نطفے بن کے زمین میں تحلیل ہوتے ہیں، پھر اس زمین سے نباتات اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، کھیتیوں سے تم دانے کھاتے ہو، انہی دانوں کے ذریعے تمہاری صلب میں وہ نطفہ بنتا ہے، پھر تمہاری صلب سے انتقال کر کے یہ رحم مادر میں جاتا ہے، پھر رحم مادر سے انتقال کر کے عالم دنیا میں آتا ہے، جسے عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے، پھر عالم دنیا سے انتقال کر کے عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں جاتا ہے، پھر عالم آخرت سے عالم جنت و جہنم میں جاتا ہے۔ کتنے عالم ہوئے؟ 7 عالم۔ کتنے عالم ہوئے؟ 7 عالم۔ جب یہ 7 عالم اس طرح نگاہوں میں آ جائیں تب نماز میں کہا کرو الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ کی حمد کر رہے ہیں جو عالم کا نہیں عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے عالم ذر میں نطفے کی شکل میں حفاظت کی، عالم صلب میں نطفے کی شکل میں حفاظت کی، عالم رحم میں بچے کی شکل میں حفاظت کی، عالم دنیا میں بشر کی شکل میں حفاظت کی، عالم برزخ میں نفس کی شکل میں حفاظت کی، عالم آخرت میں بشکل ایمان حفاظت کی۔ یہ ہر جگہ حفاظتیں ہیں۔ تو ذرا موضوع گاڑھا ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ میری تقریر کا مطلب زیادہ نعرے لگنا دلیل نہیں ہے، میری تقریر ذہنوں سے اتر جائے۔ یہ ذرا دیکھ لیں، یہ کہاں کہاں سے چلا انسان، اس کا سفر کتنا ہوا، یہ مرتا کہیں نہیں ہے، کہیں مرتا نہیں ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شعر علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ کوٹ کیا کرتے تھے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ جانتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، موت کا فرشتہ تیرا بدن چھوتا ہے، بے شک بے شک تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ جو تیرے حیات کا مرکز ہے نا، وہاں سے وہ دور رہتا ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟
ان کے لیے کہا گیا کہ جن کی حیات کا مرکز در سیدہ ہے، جہاں پہنچ کر موت کا فرشتہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں. یہ ہے منزل ہے. شاعری بھی سمجھنے کے لیے علم سمجھنا ہے. یہاں تو ماشاءاللہ دستے میں کھڑا ہوا بھی شاعر کو رد کر دیتا ہے. بڑی منزل ہے، لہذا یہ دیکھتے جائیں آپ. یہ بنیادی علوم ہیں کہ جو درس خارج میں علماء بتائیں گے. بڑے بڑے مراجع اور آیات اعظام کے جو درس خارج میں گفتگویں ہوتی ہیں وہ میں نے چھیڑ دی ہیں. میرا اس میں کچھ نہیں ہے. میرا جو کچھ ہے وہ میری یادداشت ہے، وگرنہ بھیجے میں یہ سب کچھ علماء کا ہے. اور یہ قبول کرنا علی والا ہونے کی علامت ہے، کیونکہ علی بھی منبر کوفہ کے کہتے تھے ھذا صفۃ العلم رسول اللہ. یہ میرا سینہ میرا نہیں ہے، یہ علم رسول کا گنجینہ ہے. یہ اقرار کرتے رہنا علی والا ہونے کی علامت ہے. لہذا بڑی تیزی سے میں آؤں کہ نفس امارہ، لوامہ، ملہمہ، زکیہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، نطفہ، علقہ، تین، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، لحم، عظام، خلقاً آخر. یہ 7 منزلیں ہوئیں. اب مولا فرماتے ہیں کہ روح کی بھی ارتقا ہے، ورنہ روح تو جانوروں میں بھی طبیعت کی منزل میں رہتی ہے. اس لیے جانوروں کی روح کو جبلت پہ ڈال کر اس کے چیپٹر کو کلوز کر دیا اور کہا کہ زندگی کی بقا کے لیے جتنی روح کی ضرورت ہے اتنی جانور میں بھی ہے. اس کا مطلب روح کے درجے اگر نہ ہوتے تو روح جانوروں میں بھی ہے، مگر اتنی حد تک جتنی زندگانی کی بقا کے لیے ضروری ہے. جیسے عصمت ہر بچہ لے کے پیدا ہوتا ہے، ہر ملت کہتی ہے بچہ معصوم ہے. اس کا مطلب فطرت میں وہ عصمت لے کے آیا ہے، حرکت نے عصمت چھین لی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں یہ جملہ پہنچا نہیں ہے. فطرت میں لے کے آیا ہے اتنی عصمت، لیکن اس کی اس عصمت کو تار تار کون کرتا ہے؟ گھر، سماج، معاشرہ. یہ ساری چیزیں وہ تار تار کر دیتی ہیں. پھر ایک مرتبہ لڑتے لڑتے محلے میں پڑوس میں جب خواتین لڑتی ہیں نا تو کہتی ہیں معصوم نہ ہی رہ گیا تورا، کہتی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خواتین یہ سمجھنے لگیں کہ اب معصوم نہیں رہ گیا، وہیں سے عصمت چھین لی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے ایک حد تک سبھی عصمتیں لے کے آئے ہیں. تربیتوں کی کمی عصمت کے چھن جانے کا سبب ہے، لیکن جب عباس و علی اکبر جیسی شخصیت ہو تو اس عصمت کو اتنا آگے بڑھا دیتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ غیر معصوم کہوں تو خطا اور معصوم کہوں تو حق ادا نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ منزل ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ تربیتی طور پر ان کی فطری عصمتوں کی حفاظت کی گئی ہے. یہ جملہ پھر سنیے گا ریوائنڈ کر کے، عزاداری لائیو کو ریوائنڈ کیجئے گا، سنیے گا. خدا کی قسم یہ جملے جو آپ تک اس وقت ہدیہ کر رہا ہوں اس ممبر سے، جو شبیہ ہے ممبر سلونی ہے، بڑی توجہ رہے، یہ شبیہ ہے. خدا کی قسم بہت بڑی منزلیں ہیں. اور اسی لیے جب شبیہیں آتی ہیں تو شبیہ اپنے ساتھ برکتیں لے کے نہیں آتی، بلکہ ہم شبیہ لے کے آگے بڑھتے ہیں، وہاں سے برکتیں اترتی ہیں. تو یہ برکتیں اترنے کی جگہ ہے. مجلسوں میں جتنا جلدی آ جایا کرو، مرنے کے بعد بھی یاد کیے جاؤ گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے. تو لیٹ ایٹ والے کیوں بنتے ہیں بھائی؟ لائن لمبی ہو جاتی ہے. حشر کی لائن کتنی لمبی ہوگی، سب داخل کیے جائیں گے. وہ یوں بھی تو ہے نہیں کہ جھوا بھر ایسے ہی جھونک دیے جائیں گے.
سب چیک پوائنٹ پہ ہوں گے، کہیں ویزا چیک، کہیں پاسپورٹ چیک، کہیں عمل چیک، کہیں ولایت چیک، کہیں ایمان چیک، سارے چیک پوسٹ سے گزرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گزرنے کا سامان وہاں جا کے نہیں کرنا ہے، یہاں رہ کے کرنا ہے، یہاں رہ کے کرنا ہے، وہاں جا کے نہیں۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت اچھی ابھر کے آئی، مرو تب بتائیں گے کہ تم کیسے ہو۔ زندگی میں تو عزت نہیں کی، جیسے مرے، عالم ہے تو آیت اللہ، مولوی ہے تو علامہ، یہ مرنے کے بعد کیوں یاد آیا؟ جب وہ دے رہا تھا تب مولوی تھا، اب دینا بند کیا تو علامہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب دے رہا تھا تو مولوی، جب دینا بند کر دیا تو علامہ۔ اس کا مطلب لینا پسند نہیں ہے، دینا پسند ہے۔ ہم لے نہیں سکتے۔ آج ہم علماء سے کہاں لے رہے ہیں؟ مجھے میرا 13 برس کا وہ بچپن ابھی میں بھولا نہیں، اس بات کو میں مکمل کروں گا۔ وہ 13 برس کا بچپن جب میرا تھا نا، تو میں نگپور کے تمام محلوں کی گلیوں میں کھیلا کودا کرتا تھا۔ تمام آنے والے علماء اکابر بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ مجھ ناچیز کو پوچھا کرتے تھے وہ بچہ کہاں ہے؟ خطیب اعظم، رئیس الواعظین، علامہ جوادی، خطیب اکبر، مرزا محمد اشفاق صاحب، آغا روحی صاحب، طاہر جرولی صاحب، قلب عابد صاحب، قلب صادق، یہ پوچھا کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ لوگ مجھے ڈھونڈا کرتے تھے۔ آپ یقین کریں، آپ ہی کے بیچ سے، اور یہ شوق وہاں تک لے گیا کہ ذکر آل محمد کی جو یہ سند ملی، یہ ان بزرگوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، میں وہاں تک اس لیے آیا کہ قطعی طور پر ہمیں ان چیزوں کو فراموش نہیں کرنا ہے جو چیزیں ہماری بنیادی ہیں۔ ان بنیادوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے علم کی منزل میں۔ اور نوجوانوں، اگر تمہارا دین مضبوط رہا تو جس شعبہ حیات میں جاؤ گے نا، وہ تم اپنے دین سے پہچانے جاؤ گے۔ لیکن جب دین تم سے پہچانا جائے گا تو تمہارے امتحان سخت ہو جائیں گے، تمہیں کردار کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ کسی ایک بستی میں ایک ٹیچر اگر اپنے دھرم کی، اپنے مذہب کی پہچان بن جائے تو وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو عباس وفا کی پہچان بن جائے، اس کے کردار کے تحفظ کی طرف کبھی دیکھا ہے؟ عباس نے یہی بتانا چاہا کہ انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لینے کے ملکے کے کمال کو وفا کہتے ہیں۔ انسان میں وفا کا عنصر اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ نفس جب نفس کنٹرول میں ہوتا ہے نا، تو حسین کہتے ہیں عباس تلوار رکھ دو۔ تو یہ نفس کے کنٹرول میں ہونے کی علامت ہے کہ اتنا بڑا غازی ہے کہ نگاہ بھر کے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھ لے تو روب نگاہ سے لشکر کٹنے لگے۔ یہ روب ہے نا، لیکن ایک اشارہ حسین پر تلوار کو رکھ دیا۔ کیا قیامت تک حسینیوں کے لیے عباس کا یہ عمل کافی نہیں ہے کہ جس طرح میں نے اپنے آقا کے ایک حکم پر امڈے ہوئے جوش شجاعت کو اس طرح کچل ڈالا کہ آیت نے بڑھ کے پیشانی چوم کر کہا کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا۔ یہ منزل ہے، وہاں تک پہنچے ہیں، اس کمال تک پہنچے ہیں کہ پہلے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرو، کیونکہ جو اپنے نفس کے حوالے ہے وہ ملک الموت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب جملہ لے جاؤ، آج جو اپنے نفس کے حوالے ہے وہ مرنے کے وقت ملک الموت کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن جس کا نفس اس کے اپنے حوالے ہے
ملک الموت اس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں پہنچا سکا میں جملہ۔ یہی ہے کمال نفس۔ اگر تمہارا نفس پستیوں میں ہے تو تم ملک الموت کے حوالے ہو جاؤ، لیکن اگر نفس کمال کو پہنچ گیا تو اللہ ملک الموت کو خود ہٹا کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس کے مالک پلٹا۔ کربلا میں یہی حسین نے بتانا چاہا کہ جب نفس تمہارے حوالے ہوتا ہے تو ملک الموت لے جاتا ہے، لیکن جب نفس اس کے حوالے ہوتا ہے تو وہ ملک الموت کو ہٹا کے خود پکارتا ہے، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد پر۔ کہاں لے جانا؟ بحضور انشاءاللہ کل دن میں 10 بجے بھی عزا خانہ تسکین فاطمہ میں مرحوم علمدار صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور کل شب میں نوجوانوں سے کہوں گا جشن ولادت جناب علی اکبر ہے۔ سارے نوجوان اپنے صنف کو، اپنی نوجوانیوں کو جناب علی اکبر سے منسوب کریں۔ جس طرح فادرز ڈے، مدرز ڈے، اسی طرح یہ یوم نوجوان ہو، کیونکہ جب جناب علی اکبر آئے تو حسنین اکبر نے اپنی شاعری میں کہا تھا کہ سجدوں کی چاند رات نمازوں کی عید ہے، سجدوں کی چاند رات نمازوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ تو جناب علی اکبر کے ولادت کو اسی طرح نوجوان منائیں تاکہ ان کے اندر وہ سیرت جناب علی اکبر جاننے، پڑھنے، سمجھنے، فکر کرنے، تدبر کرنے، غور کرنے کے طرف مائل ہو سکیں کہ ایک جوانی کربلا میں جو آ کر حسین کے ساتھ ٹھہری، اس جوانی کا ایک سب سے بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ کربلا میں جب شہید ہوئے تو 18 برس کے تھے، لیکن آج کائنات کے ہر ذہن میں، ہر فکر میں علی اکبر 18 سال سے آگے نہیں بڑھے۔ اللہ جانے آپ نے کیسے سن لیا۔ 14 صدی گزر گئی نا، ہر صدی کا انسان یہی کہہ کے مر گیا کہ 18 برس کے 18 برس کے 18 برس کے ہے، 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا ہے، 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا، جوان ہے اکبر۔ یہ ہے تو اس دن کو منائیے، اور انشاءاللہ جلال پور میں میرا بیان ہوگا۔ اس بار شاعر اہل بیت انصر جلال پوری صاحب نے شاعری کو بیان میں ڈھال دیا اور کہا کہ آپ کے بیان پر مشتمل ہمارا پروگرام ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل جو نوجوان یہاں سے پہنچ سکیں وہ بھی پہنچیں، ہر طرف نوجوان پہنچیں، جہاں علی اکبر کا نام ہو وہاں پہنچیں، جہاں علی اکبر کی سیرت ہو وہاں پہنچیں، جو علی اکبر کا مقصد ہو وہاں پہنچیں۔ یہ منزل ہے، لہذا بس اب میں بڑی تیزی سے اس گفتار کو سمیٹ کر کل کی مجلس کے لیے میں انشاءاللہ مسلسل کروں گا۔ ابھی میں نے صرف جسم انسانی کے 7 مرحلے بتائے، نفس انسانی کے 7 مرحلے بتائے، کل روح کے بھی 7 مرحلے جو علی نے منبر سلونی سے بیان کیے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے جانوروں کے وجود میں بھی ہونے سے۔ یہی کہا نا میں نے، مولا نے روح کے بھی 7 درجے بیان کیے، اور جیسے جیسے موقع ملا اس کی تشریحات بھی ہو جائیں گی، اگر میرے سامنے سننے والے بیٹھے، سونے والے نہ بیٹھے، کیونکہ ہمیشہ بیان اور فکری بیان سننے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بچہ کسی مولوی کی سن کے کیا لے گا جو اپنے ماں باپ کی سن کے نہیں لیتا؟ یہ تو طبیعت پر ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں سوشل میڈیا کے دوست ملتے بھی آسانی سے ہیں، جاتے بھی آسانی سے ہیں۔ معاشرے میں دوست بنائیے، اور اس کے لیے آپ کو خود سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیش کرنا ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے تو سب جیتے ہیں،
جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اپنے لیے کچھ چاہتا ہی نہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب میں وہ چاہوں گا جو تم چاہو۔ اب آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی وہ منزل، کیونکہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کچھ چاہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ زندگی کو بتا دیا مفہوم کو، جیے کس کے لیے؟ اوروں کے لیے۔ حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ جیے تو قاتل کو جامع شیر پلانے کے لیے، جیے تو حسین ابن نمیر کو خیمے میں پناہ دینے کے لیے، ذرا ان سب منزلوں کو سوچا کرو نا۔ خالی علی کو خیبر میں دیکھ کے ہر دم لڑائی نہ لڑا کرو، چوتھے امام کو بھی کربلا کے بعد خیمے میں دیکھا کرو کہ اپنے بھائی کے قاتل کو بھی خیمے میں پناہ دے کر کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہاں میں تیرا مہمان تھا، یہاں تو میرا مہمان ہے۔ قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ کربلا میں چاہے حر مہمان بن کے آئے، یہ دیکھ لیں وہاں وہ بھی مہمان ہے۔ اور امام نے اسے بھی پروٹوکول کیا دیا؟ امان دی۔ کہا لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ کہا اچھی طرح پہچانا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے۔ امام نے کہا، وہ کہتا ہاں، اب آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ تو جانتے ہیں چوتھے امام نے کیا کیا؟ جو رسول اللہ نے فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کے ساتھ کیا تھا۔ قسم خدا کی اگر پہنچ جاتے تو محنت سوارت ہو جاتی پوری مجلس کی۔ کس طرح حسین ابن نمیر کو امام نے معاف کیا؟ جیسے رسول اللہ نے مکہ فتح کرنے کے بعد ابو سفیان بھی ایسے ہی قدموں پہ گرا تھا جیسے حسین ابن نمیر سید سجاد کے قدموں پہ۔ سید سجاد نے پوچھا کہ مجھ سے کس سلوک کی امید ہے؟ تو کہا وہی جو ایک کریم ابن کریم سے ہوتی ہے۔ وہی عمل دہرایا نا جو رسول اللہ کا فتح مکہ کے وقت تھا۔ ابو سفیان کو، ہندا کو، اب اسی پر ہندا پرست لوگوں نے ہندا کو آئیڈیل بنا ڈالا کہ رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ عجیب اسلام ہے تمہارا، معاف کی ہوئی ماؤں کی اولادوں کو دیکھ کے اسلام لاؤ گے تو نسلوں میں طالبان نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آپ دیکھیں آج ان کی وکالتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ صاحب ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ اما رسول اللہ نے ہندا اور ابو سفیان تک کو معاف کر دیا اور تم نے ابو طالب کو معاف نہ کیا۔ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد وآل محمد پر، بہت بڑی منزل ہے۔ اب آپ کو بتاؤں میں سوشل ایکٹیویٹیز کہاں سے شروع ہوتی؟ مرحوم مغفور برادرم علی حسن صاحب اسی سوشل سماجی جیون کے ساماجک جیون، یہ ساری صفتیں بہت کم آتی ہیں انسان کے وجود میں، یا آتی ہیں تو اس کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ غلامی ذہنوں میں بھری ہوئی ہے نا کہ اپنا کوئی بیٹا لیڈر نہ بنے، لیڈروں کے غلام بنے، پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اگر کسی گلی میں کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہے تو اس طرح دوڑاتے ہیں کہ جیسے کسی دوسرے محلے کا کتا دوسرے محلے میں روک لیا جاتا ہے، اسی طرح ہماری نسلوں میں ابھرنے والی صلاحیتوں کو روک لیا جاتا ہے۔ کہیں انجمن کی ٹھسن میں، کہیں محلے کی ٹھسن میں، کہیں مقدمے کی ٹھسن میں، کیسی کیسی ٹھسن لے کر اس کمال کو روت دیا جاتا ہے جو وجود بشر میں آتا ہے، اور اس کمال کو دیکھنے کے لیے بڑھاپا نہیں بزرگی چاہیے، اور بزرگی کے لیے سن کی قید نہیں ہوتی۔ اگر سن کی قید ہوتی تو ابو طالب کا 10 برس کا بیٹا دعوت ذوالعشیرہ کا بزرگ نہ ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ 10 برس کا علی عرب کے بوڑھوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ
یہی فرق ہے بڑھاپے میں اور بزرگی میں۔ آج بڑھاپا محمد کا مخالف ہے، مگر بزرگی اپنے بچپنے میں ہے، مگر محمد کی محافظ ہے۔ یہ ہے منطق۔ تو ایسے دنیا میں زندگی گزارو کہ جب سن دن گزر جائے تو بوڑھے نہ بنو، بزرگ بنو۔ اور یہ بزرگی جب آئے گی جب اپنے سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ و ارادہ وجود میں آئے گا، دوسروں کے لیے۔ جوش ملیح آبادی نے مکمل ایک نظم بعنوان جدید مرثیہ کہا ہے، اس کی ایک دو بیتوں میں بڑے پیارے انداز میں کہا، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے صنف شاعری کی۔ یہاں کلیجہ سمجھیے، ابھی میں نے ہاتھی دکھایا تھا ابتدا میں، کلیجہ سمجھیے گا۔ اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ کسی بے کس کو جو پیغام اما دیتا ہے، اٹھ کے ہر ذرہ آفاق اذاں دیتا ہے۔ اب سنیے گا کیا کہتے ہیں جوش، کہ اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بدنامیاں دی جاتی ہیں، کیا کیا، میرا نہ کیا، اس کا نہ کیا، تیرا نہ کیا۔ اور جب خود آگے بڑھتے ہو کچھ نہیں ہوتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ بہت پستیوں میں جی رہے ہیں ہمیں اٹھنا ہوگا سماج کے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ زمانہ جس کا ابتدا میں نے ذکر کیا پھر کر دوں، اب کل انشاءاللہ دن کی مجلس میں ول بی کنٹینیو ٹو ٹاپک آف اسپرٹ، انشاءاللہ اپنے روح کے موضوع تک بھی گفتگو کروں گا، اور جہاں تک ہو سکا حالات حاضرہ پہ بھی میری گفتگو کا ایک عام چلن ہے۔ یہاں کے بہت سارے نوجوان میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ دوست ہیں اور فرش عزا پہ عزادار ہیں، تو ماشاءاللہ میں بڑی تیزی سے آج اس گفتگو کو سمیٹوں اور یہ کہوں کہ جو دوسروں کے کام آنے والے زمانے تھے وہ زمانے ہمدردیوں کے زمانے تھے، مہربانیوں کے زمانے تھے۔ آج معاشرہ الٹ گیا، اب وہ لوگ ہم میں نہیں ہیں۔ میں 13 برس کا تھا، بہت بولتا ہوا آیا تھا۔ ان بزرگوں نے مجھے دیکھ کے محسوس کیا کہ اس بچے میں کچھ ہے، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے، میں کہاں کا، جعفر آباد کا، اور اس زمانے میں جعفر آباد اور نگپور تو بہت چلتا تھا، اب تو نئی نسل نے چلنے نہیں دیا، اور انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ نئی نسلیں یہ عہد کر چکی ہیں کہ غلط کچھ نہ چلنے دیں گے، اگر غلط بوڑھا بھی چلے گا تو روکیں گے۔ اس لیے بڑھاپا نہ لاؤ، بزرگی لاؤ، کیونکہ بزرگی کے تابع اللہ خود کرتا ہے لوگوں کو، اور بڑھاپا خود چھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بڑھاپے کی پہچان کو ابو جہل قرار دیا اور بزرگی کی پہچان کو ابو طالب بنا دیا۔ بزرگی دیکھنا ہے تو ابو طالب کو دیکھو، اور جب بزرگی پاتی ہے تو یوں ہی نہیں پاتی۔ باپ پر بیٹا پالنا واجب ہے، لیکن چچا پر یتیم پالنا واجب نہیں ہے۔ پھر بھی ابو طالب پال دیں تو کہا اسی کا نام تو بزرگی ہے، اسی کا۔ بوڑھا تو کہتے ہیں میں پالوں، بیٹا ہوا ہوگا پالوں، میں کمائی دے ہوگا۔ کیا کیا سوچ آتی ہے ہمارے یہاں۔ یتیموں کا کوئی حق ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ ہمارے ہی رشتوں میں یتیم، ہمارے ہی ننیال ددیال میں یتیم، کیوں لوگوں کے رحم و کرم پہ پڑا ہوا ہے؟ کیوں سماج سے کٹا ہوا ہے؟ کیوں اچھی پڑھائی نہیں کر سکتا؟ کیوں بغیر لباس کے ہے؟ علی تو اپنے زمانے میں قمبر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں عید کی شاپنگ کرنے، اور بڑھیا لباس قمبر کو دیتے ہیں، عام لباس اپنے لیے خریدتے ہیں۔
کیا علی والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ جب بھی جلال پور جائیں اپنے اپنے بیٹون بیٹیون خاطر کچھ خریدے؟ تو اگر بازو کا بھی کوئی یتیم نظر آ جائے تو ایک جوڑا اس کا بھی خرید لو۔ خدا کی قسم یہ عمل ایسا اللہ قبول کرے گا کہ جیسے علی قمبر کو پوشاک فاخرانہ دے رہے ہو۔ خریدو، دیکھو اپنے یہاں برکتیں دیکھو۔ اپنے یہاں برکتیں نہ نازل ہو تو اللہ سے شکوہ کر دینا، لیکن یہ کر کے دیکھو۔ مناجاتی نوحہ پڑھ کے 5 پیکٹ اگر بتی درگاہ میں جلائے کے سب کر رہے ہو، لیکن یتیم سے غافل ہو، رشتوں سے غافل ہو۔ درگاہ گئے مگر یتیم بھتیجے کی خبر نہیں لی، درگاہ کہے گی واپس جاؤ، یہاں قاسم جیسا یتیم حسین کی امان میں ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا بھتیجا بے امان ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ نہ ایسا مولوی پسند، نہ ایسی گفتگو پسند، نہ اسی لیے دنیا نے اہل بیت کو چھوڑا تھا۔ انہیں اہل بیت پسند نہیں تھے کیونکہ وہ بولتے تھے، قرآن پسند تھا اس لیے کہ وہ چپ تھا۔ معاشرے کو بھی چپ مولوی پسند ہے، چپ تعزیہ والا، بولے تو 1000 الزام، جبکہ اس کا حق ہے بولنا، آپ کا حق ہے سننا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اجتماعی طور پر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمارا عالم، جس کے وجود سے جماعتوں کا قیام تمہاری نمازوں کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اسی جماعت کے اندر الگ الگ گھروں کو کھٹکھٹا کے خیریت پوچھنے کے بجائے اللہ کے گھر میں ایک ساتھ لوگوں سے خیریت پوچھنے کا موقع دیتا ہے۔ گویا یہ فقط نماز جماعت نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کا مرکز بن گیا ہے، جو عمر بھی بڑھاتا ہے، رزق بھی بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ ارے پڑھ لیں بھیا، ذرا منہ کھول کے، ہاں پڑھ لیں۔ ارے دوسرے کا دیکھ کے چپ نہ رہو، ہم میں دیکھ کے پڑھ لو۔ ہاں بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی۔ آپ دیکھیں منظر، بس تمام کر چکا۔ تو انہی میں سے یہ مرحومین تھے جن کے نام میں نے ابتدا میں لیے، مختار بھائی، مرحوم اکرام بھائی، مرحوم ننھے بھائی، مرحوم علی حسن بھائی۔ ان لوگوں نے قبرستان میں ایک مجلس رکھی رات کو، پورے محلے نے جم کے چندہ دیا، مجھے پڑھائی بھی ملی، اور الگ الگ سے بھی لوگوں نے دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب وہ تھا کہ معاشرے کی صلاحیتوں کو مل کے ابھارنا، اور یہ اسی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر معاشرے کے لیے سوچنے لگا ہو، رشتوں کے لیے سوچنے لگا ہو۔ یہ ہے، اور یہ سب میں نہیں آتا۔ یہ پیدا کریں اپنے اندر، اس ملکے کو اللہ نے وجود میں رکھا ہے، اس کو پیدا کریں۔ اپنی ذات کے لیے جانور بھی جیتا ہے، اپنی ذات کے لیے جینے والے نہیں۔ احسن تقویم کا مالک بنا کر تمام خلق میں تاج اشرفیت جس کے سر پہ سجایا وہ بشر ہے، وہ انسان ہے۔ اب اس انسان کی اللہ توصیف بیان کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اگر جانوروں کے سوشلزم کو بتاؤں تو فقط تم انسان ہو کہ شہد کی مکھیوں کی رضاکارانہ صلاحیتوں تک نہیں پہنچے ہو۔ یہ صرف شہد کی مکھی، یہ منزل ہے۔ اس لیے دوسروں کے کام آئیے۔ جب انسان اپنے وجود سے ہٹ کر دوسروں کے کام آتا ہے تب دوسرے ذہنوں تک پہنچتا ہے، اور ایسے ہی انسان جو دوسروں کے کام آتے آتے کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تو راستے میں اپنے دشمن کے لشکر کو بھی سیراب کر دیتا ہے، اپنے بچوں کے حصے کا پانی بھی پلا دیتا ہے۔ پھر وہ یہ غور نہیں کرتا کہ میرا کیا ہوگا، پھر یہ دیکھتا ہے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے۔ اور حسین کا یہ عمل فقط علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے وقت نہیں تھا کہ رزم بقضائے ہی و تسلیم لامرے
فقط 6 مہینے کے بچے کو رباب کے سامنے لاتے وقت ہی حسین نے نہیں کہا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، نہیں، بلکہ جب حر کو پانی پلایا ہے تب بھی حسین کے لب پر یہی جملے تھے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرا قافلہ وسیع ہے، پانی بہت کم ہے، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر گہوارے میں ہے، 4 برس کی سکینہ ہے، اونو محمد ہے، اطفال بنی ہاشم ہیں، مگر حسین سے دیکھا نہ گیا۔ حر کے لشکر کو سیراب کرنے کے بعد کائنات کے امام نے جب جانوروں کی حالت دیکھی تو کہا عباس بھیا ان جانوروں کو بھی سیراب کر دو، ان کی زبانیں باہر آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ حسین تھا، راستے میں باہر آتی ہوئی زبان جانوروں کی نہ دیکھی گئی۔ یہی حسین جب کربلا آیا تو 6 مہینے کے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کے کہا اے فرزند حجت خدا، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ عزادارو، اب علی اصغر نے اپنی زبان اپنے پپرائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ یہاں کوئی نہ آیا، یہاں حسین کا علی اصغر جس کی زبان پیاس سے باہر آ گئی تھی۔ ہاں ارباب عزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ہماری بستی میں اپنے جانے والوں کو اس موقع پہ بنام عرفہ یاد کیا جاتا ہے، اور یہ یاد جس عنوان سے بھی ہو، مقصد ایصال ثواب ہے، مقصد ان روحوں کو جنہیں ہم فراموش کر رہے ہیں اپنے نزدیک ان کو یاد کرنا ہے، اور مقصد سیدہ کے لال حسین سے کہنا ہے کہ آقا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آپ کے فرمان کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مجلسیں، یہ سویوم، یہ چہلم، یہ پنجم، یہ یاد کرنے کے جو دن ہے نا، یہ ہم یوں ہی نہیں کرتے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے مقتل کی کہ جب حسین رخصت آخر کو خیمے میں آئے، ساری بیویوں اطفال بچوں سے ملاقات کر لی، تو اب زینب کے پیچھے پیچھے سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ آگے بڑھ کے زینب نے شانہ ہلایا، میرے سجاد اٹھو، بابا آئے ہیں۔ حسین قریب آئے، سید سجاد کہتے میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طائر سفید میرے سرہانے کھڑا ہے، کیونکہ میرے بابا کا بدن نظر نہیں آ رہا تھا، فقط تیر نظر آ رہے تھے۔ اتنے تیر تھے نا کہ میر انیس نے لکھا ہے کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ارباب عذاب کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہ عشق ادا جو ضامن نجات بھی ہیں۔ ارباب ادا، تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کے قریب حسین آئے، شانہ ہلا کے زینب نے جگایا، تو ایک مرتبہ حسین نے سب کچھ راز امامت تفویض کرنے سے پہلے، امامت کے اسرار دینے سے پہلے، حسین نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا سجاد، حسین اس لیے آیا ہے کہ بلغ لشیعتنا السلام، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارباب عزا، سنا کہاں کہہ رہا ہے حسین؟ جہاں 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، سید سجاد سے ملاقات ہے، رخصت آخر ہے، ابھی بیٹے کو امامت کے راز نہیں دیے، تمہیں سلام پہلے کہا، بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور جانتے ہو آگے کیا کہا ہے؟ آگے کہا شیعتی ماں ان شربتم ماذ بن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کر لینا، فذکرونی، تذکرہ کر لینا۔ آگے جانتے ہو کیا کہا؟ کہ او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبونی، اور جب کسی غریب کی غربت میں موت کو سننا، کسی شہید کی شہادت کو سننا، تو اس پہ رونے سے پہلے مجھ پہ رو لینا۔ یہ کس کی تمنا ہے؟ یہ حسین کی ہے کہ جب بھی کسی کی موت کو غربت میں سننا، شہادت کو سننا، تو اس پہ رونے سے پہلے مجھ پہ رو لینا۔ جانتے ہو یہاں بھی حسین نے اپنے لیے نہیں چاہا، تمہارے لیے چاہا، اس لیے کہ تم اپنے کو خود رو گے تو سنبھال نہ سکو گے، لیکن مجھ پہ رو لو گے تو تمہیں سنبھالنا آ جائے گا، کیونکہ مجھ پہ روتے روتے تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے اپنے بھائی کو قبر دی، مگر میرا عباس وہ تھا کہ جو بے قبر کے رہ گیا۔ تم نے اپنے باپ کے لاشے کو اٹھایا، مگر میرا سجاد مقتل سے اس طرح گزارا گیا، ہاتھوں میں ہتھ
لکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. ارے تمہیں تمہارے بعد کوئی تماچے لگانے نہیں آیا، لیکن مجھ پہ روگے تو سمجھ میں آ جائے گا میں وہ کشتہ گریا ہوں کہ میرے بعد میرے یتیموں کو تماچے لگائے گئے، تمہارے یتیموں کو پناہ دی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین. پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما. یہ جتنے شرکائے مجلس تیرے حسین کے گداگر، تیرے حسین کے نشان قدم پر اپنی وجود کو قربان کرنے والے، کربلا میں تحلیل ہو جانے کی تمنا لے کے بیٹھنے والے، مولا جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. پروردگار ان میں جو لاولد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. پروردگار جو ہمارے درمیان سے اٹھ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اور مرحوم علی حسین ابن عباس علی صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرما. ان کے پسماندگان، ان کے بچوں، بھائیوں اور اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما. ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا. الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. آپ حضرات سے ملتجی ہوں کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علی حسین ابن عباس علی صاحب مرحوم کی روح کو ایثار فرما.